الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين والشاكرين أما بعد. يا معاشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الشاكرين والشاهدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا ونبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انتہا فضل و کرم ہے کہ اس رب الجلال نے ہم تمام کو شرف والی مخلوق میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور قرآن مجید اور فرقان حمید جیسی عظیم مقدس کتاب کو حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ امت مسلمہ ہم اور آپ فیوز و برکات حاصل کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. تو محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ گزرنے کے بعد الحمدللہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جس کو عام طور پر 11ویں کا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے. یہ اپنے اندر ولی باصفا اور سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور انہیں کی نسبت سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے. اور انہیں کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی بھی تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العزت اپنے کلام مجید و فرقان حمید میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت کے تعلق سے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارشاد گرامی ہے اولیاء کرام کے تعلق سے قرآن مجید کی متفرق اور کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے تعلق سے ارشاد فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ولی کی جو حقیقت ہے، جو اس کی عظمت ہے اور اس کی بلندی ہے، اس کی رفعت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی چاہنے والوں کو اور اس کے حکم کے مطابق اور رسول کائنات رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جب بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے، کثرت سے مجاہدہ کرتا ہے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ کی قربیت میں رہتا ہے اور اس کے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے قریب رہتا چلا جاتا ہے، اتنے قریب کہ اللہ رب تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنوا لیتا ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے تم اللہ کو اپنا دوست بناؤ. تم اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کو دوست بناؤ، اللہ
रफीक बनाओ, अल्लाह को चाहो। तो अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह ताला फरमा रहा कि मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाकर रखा हूं, मैं नहीं आता तुम्हें आना, मैं नहीं आता तुम्हें आना। अगर तुमको मेरी जरूरत है, मेरी चाहत का तुम यकीन दिलाते हो और दिल से भी यकीन कर रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हारे मंजिल से, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से उनको उठाएगा। जब तुम मेरे रास्ते में आना शुरू करे तो जरा इसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं। सबसे पहली इसमें रुकावट, और इसमें रास्ते में आने के लिए ये जो चीज है, ये तुम्हारे अपने अंदर का दुश्मन है, ये तुम्हारे अपने अंदर का दुश्मन है। बज़ाहिर तुम्हें कैसे भी रहे, मैं ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे पास भेजा, ये तुम्हारे ज़ाहिरी को भी साफ करते हैं और तुम्हारे बातिन को भी साफ करते हैं, तुम्हारे जिस्म को भी साफ करते हैं और तुम्हारे दिलों को भी साफ करते हैं। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम भी अपने दिल में ये इरादा मजबूत करना कि हाँ मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान हूं। और फिर मुसलमान होने के बाद और भी आगे रास्ते में से, मुसलमान होने के बाद क्या है, और भी बहुत रास्ते हैं, मुसलमान के हद तक ही नहीं है। मुसलमान के बाद भी उसको आगे जाना है, उसको रास्ते बनाना है। तो सबसे पहले उसका रास्ता में गुज़िश्ता जुमा जो बताया था, वो सबसे पहले क्या है, तहारत है। तहारत का माना खाली वही नहीं है, दिल की भी तहारत रहती है, आंख की भी तहारत रहती है, ज़बान की भी तहारत रहती है, हाथ की भी तहारत रहती है, पैर की भी तहारत। तहारत का लफ्ज़ी माना क्या है, पाक रहना। ज़ाहिरी इबादत तहारत करने के बाद धो लेना, ये ज़ाहिरी इबादत। बातिनी इबादत क्या है, जब तुम सो गए तुम्हारा दिल भी अल्लाह का करे, ये बातिनी तहारत है। दिल भी तुम्हारा जिक्रुल्लाह में मशगूल है। और अल्लाह ताला दूसरे के तुम्हारा सबसे पहले क्या है, तहारत। जब तुम्हारी ज़ाहिरी तहारत साफ हो गई, नहीं हमें तहारत से रहते माशाअल्लाह, वैसा क्या अभी मसला में बहुत अच्छे तहारत से रहते, वैसा होता ऐसा नहीं। अब तहारत तकाजा करती है, आगे बढ़ो, यहाँ से नहीं है तुम्हारी मंजिल। तहारत तो जगह है, पानी डाल लिए, सारी चीजें मसले हल हो गए, फिर उसके बाद इतने मत हो, फिर आगे अब ये ज़ाहिरी पाकी हासिल करने के बाद फिर दिल की पाकी का नंबर आता, दिल की पाकी का तुम्हारे को नंबर आता। अब इसको तुम साफ करना, बोले इन्हें साफ कर होना है तो क्या करना, तो अल्लाह ताला बोला बंदे आसान है, फज़कुरूनी, मेरा जिक्र कर लेते जा, मेरा जिक्र, फज़कुरूनी, मेरा जिक्र कर, अज़कुरू, तो अभी नहीं बोला अज़कुरू, फज़कुरूनी, तू मेरा जिक्र। कैसा, चलते फिरते उड़ते बैठते भागते दौड़ते हर वक्त तू मेरा जिक्र करना। पर इससे क्या होता, इससे ये होता है तेरा दिल हमेशा रोशन रहता, तेरा दिल हमेशा क्या पाक रहता, तेरा दिल हमेशा क्या रहता, साफ रहता, तेरा दिल हमेशा क्या रहता है, मेरे नाम से धड़कता है, मेरे नाम से धड़कता। और ऐसा साफ होता, ऐसा साफ होता, कैसा साफ होता मालूम, अल्लाह ताला क्या हुआ, तो सोए तो भी मेरा जिक्र करे सबका। क्या बोला मालूम, आलिम बामल, कई को बोले, एक आलिम बामल इल्म वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया उलमा अंबिया के वारिस हैं। कई को बोले वारिस भी में हमें एक चीज क्या नहीं, इल्म वाला और बगैर इल्म वाला एक चीज क्या नहीं। इल्म वाला कहते और कौन सा इल्म वाला,
عمل کا علم والا، بغیر عمل کا نہیں بولو میں سمجھے تمہیں، عمل والا وہ عمل وہ علم جو عمل کر رہا ہے وہ عالم، وہ عاشق رسول، وہ اللہ کا دوست، ایسا دوست ہے انہیں مسجد میں آپ کو سو رہا ہے، مسجد میں آ کے سو رہا، زبردست ہو رہا اللہ کا دوست، عمل والا، پرہیزگار والا، پابندی والا، تقوی والا، طہارت والا، مست سو رہا ہے رات پر، مست سو رہا ہے، عالم صاحب مولانا آرام سے سوئے، اور ایک ان پڑھ پڑھا ہوا نہیں ہے، بس آ رہا ہے، مسلمان ہے، ساری انہیں عشاء کی نماز کے بعد جب مولانا سو گئے، عشاء کی نماز کے بعد ایک مسلمان بیچارہ آ کر پوری رات نفیل دو گھنٹے پڑھے جا رہا، نفیل کے اوپر نفیل، نماز کے اوپر نماز پڑھے جا رہا، انہیں یہاں سو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، انہیں ساری رات عبادت کرا، اور عالم بعمل اللہ کا جو دوست ہے، تقوی والا، طہارت والا، اللہ کا ذکر کرنے والا اور علم حاصل کرنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا، اللہ اس کے رسول سے چاہنے والا، یہ جو عالم بعمل ہے، رات بھر سو رہا، یہ رات بھر ذکر کر رہا ہے، پھر بھی یہ اس کے علم کے پاؤں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ اس کی عبادت میں کمی ہی رہے گا، اور یہ سو کر اس سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیا، علم سے حاصل کر اللہ کیوں بھائی کئی کو ان کو اسپیشلٹی، کئی کو جن کو خاص بات ہے نا بھائی سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کئی کو پیچھے صاحب اللہ تعالیٰ کا بولا، کئی کو میں پہلے نہیں بولا کیا تمہارے کو بولا یہ ویسا سمجھ رہے نا، کئی پہلے نہیں بولا پورے قرآن نے الحمد سے لے کو سورہ ناس تک، توجہ سے سنو بھائی، ہاں سورہ فاتحہ سے لے کو سورہ ناس تک سب سے پہلے آج جو ہمارے سامنے قرآن ہے، یہ قرآن وحی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، وحی کے اعتبار سے، نازل شدہ کے اعتبار سے قرآن صحیح نہیں ہے۔ پہلی جو سورت، پہلی بات تو کیا کہنا، پہلی جو آیت نازل کرا اللہ قرآن کی 6666 آیتوں میں حضرت ان کو اسپیشلٹی کہیں کو ہم نہ کہیں کو نہیں بولو تو بات بولنا سمیں کہیں کو صاحب ان کو کیا یہ اللہ ایسا نہیں کر رہا اور یہ اللہ کرتا، اللہ کیا بولا سنو تم، قرآن میں سب سے پہلے نزول کے اعتبار سے اللہ کیا بولا، سب سے پہلا جو لفظ نازل کرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کرا کیا ہے، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہ بولا کیا بولا، پڑھو، ایجوکیشن، تعلیم، علم، بولا نہیں بولا بھائی، اس کا نام اقرا، اقرا، اور نام بھی اس کا سورہ کا نام اقرا، کئی کو بولا پہچان ہونا نام دے، علم کی اہمیت، کیونکہ تم کو معلوم ہے اگر تم پڑھے لکھے اگر رہیں گے تو تمہیں اللہ کیسا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے، ان کی عبادت کیسا، ان کی اتباع کیسا، ان کے تابع کیسا رہنا تمہارے کو آتا، تمہارے کو معلوم ہی نہیں ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں معلوم ہے، کہتے ہیں ہمارے کو، ارے بولو نا صاحب، غسل میں کتنے ہیں نہیں معلوم ہمارے، تو پھر کیا ہم مقام کو بن سکتے ہیں، کیا ولی بن سکتے ہیں، کیا چپ چپ کے کیا ہے نہیں جی تمہیں بھی 5 وقت نماز پڑھو گی ولی بنتے ہیں، یہ کہیں مجھے ڈیجے مارنے کا کام ہے۔ ولی کو ولایت کیسے ملتی ہے یہ تمہارا ہمارا ذہن نہیں ہے اب تک، ولی کو ولی کی مقام کیا چیز لے کے جاتی، چھوٹی بات مختصر سی بات، اللہ تعالیٰ کا بیان دے دے تو پڑھنا والا پڑھنا، کیا پڑھنا، ارے جو میرے رسول اکرم میرے رسول جو لائے ہیں قرآن پڑھ پا، کون پڑھ رہے ہیں قرآن، نہیں ہمارے گھر میں بیٹھنا پڑھ لیتے، کتنا اچھا لوگ نہیں، ہمارے جمعہ آتی ہے ہمارے بیٹھنا نماز پڑھ لیتے، ہمارے گھر کے عورتیں پڑھ لیتے، کھلے بیل کے سرکا بازار میں پھرتے رہتے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے اللہ، یہ تمہیں بنا لیا سب تمہیں ولی بن گئی بیچاری، انہیں روزانہ قرآن پڑھ کو اپنے گھر کو جنت بنا لیتی کی، یا مرنے کے بعد تو جنت اس کے لیے کھٹ، صحیح ہے نہیں جی،
اور ایک بات بتاؤں، حشر کے میدان میں کہتے ہیں، حشر کے میدان میں تمہیں اللہ کو نہیں چاہے، رسول کو نہیں چاہے، آقا کو نہیں چاہے، اولیاء اللہ کو نہیں چاہے، ائمہ اکرام کو نہیں چاہے، ان کو سے محبت نہیں کرے، تمہارا قیامت کے دن تمہیں بھکاری کی طرح پھرتے ہیں، بھکاری کی طرح۔ اب آؤ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، قرآن میں سب سے پہلے میں کیا بولا تمہارے کو، علم حاصل کرو۔ کون سا علم؟ علم دین، جی حضرت، علم دین بتا رہا ہوں میں، اور وہ بھی علم کیسا علم، ایسا علم، وہ علم جو علم آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ کون سا علم؟ دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ تمہیں علم نہیں سیکھے، یعنی ہم اصل معلوم ہے لوگوں کو، کمپیوٹر میں گئے، یوٹیوب میں سیکھ لیے، انٹرنیٹ میں سیکھ لیے، اس میں آپ کو ہے، آپ لوگ نامہ دیکھیں نہیں، نامہ گئے، حافظ صاحب بھی گئے، حضرت بھی گئے، موسیٰ بھی گئے، مرشدہ بھی گئے، سب بھی گئے، بچہ میرا نام رکھ پہ، رکن صاحب ایک نام رکھ پہ، خدا ہو گیا۔ وہ نام کا معنی نہیں، آہل کہتے، جاہل کہتے، ساحل کہتے، ٹنکو کہتے، کیا کہ آرین کہتے، پارین کہتے، یہ کیا دیئے نام، کائیں دیئے نام، اب مکسر ہو رہے اس میں، انہیں گوگل بولت کھول چھوڑتا ہوں میں، انہیں کرسچنوں کا نام دے رہا کی، شیعوں کا نام دے رہا کی، یا یہودیوں کا نام دے رہا کی، تمہیں کیا معلوم ہے، عربی ہے صاحب، ایسا ہوتا معلوم، یہی نہیں ہے تو چھوڑا، کیا بھی نہیں جاننے والے تو تھوڑا بہت اڑ کرتے ہیں، نسوگ آتا، انہوں کیا بولنے کا، ہم نسوگ آتا ہمنا، تو معلوم ہے، مغرب کا ٹائم ہوا، امام صاحب لیا ہے مسجد میں، سنیں جناب بہت آتا ہمنا، بہت اچھا آتا، کیا بھی نہیں آتا، اب وہ نہیں آئے، امام صاحب کون میں نماز پڑھانے والے نہیں ہیں، انہیں بہت نہیں آتا ہو جاتا نہیں، سب بھی آتا ہمنا، کئی کو پوچھنا، عالمہ کو صحبت میں کئی کو جانا، اولیاء کی صحبت میں کئی کو جانا، درود کی محفل میں کئی کو جانا، اجتماعات میں کئی کو جانا، ان کی صحبت میں کئی کو بیٹھنا، ہمارا سب آتا، ہمارا سب انٹرنیٹ بتا رہا، سب بھی کراروں کا ساتھ کرتے ہیں لوگ، مغرب کا ٹائم ہوا، وہ نہیں ہے، ذرا میں سگار چھوڑیں، داڑھی چھوڑیں، ڈینگے مار کرتے تھے، میں بولتا کرتے ہمارا سب آتا ہوئے، چلو صاحب نماز پڑھا کرو، امام صاحب نہیں آئے، اب نہیں آئے، تھوڑی دیر دیکھیں گے، نہیں مغرب کا ٹائم دینے سب کا نہیں ہے، صاحب ہاں تک گزر جاتا، نازک ٹائم تھا، چلو پڑھا چھوڑے مسلے کو، آئے اقامت بولے، ان کے بولے ٹوٹو کہتے چلو بولے اللہ اکبر بول کو، میں سب کی ضرورت ہے اسے بولنے والے بول رہا ہوں کہ میں سمجھ رہے نہیں تمہیں، علم ہے، چھوٹا چھوٹا رکعت پڑھے، سورہ فاتحہ ہو گیا، سورہ فاتحہ تو آتا، سب کو آتا، پڑھیے، کیا پڑھانا، شہر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر، اب تم مناسب ہو، کیا معلوم ہو رہا ہے تمہیں، معلوم ہے سلام، معلوم ہو رہا نہیں، معلوم ہے سلام کو کیا کیوں دیکھتے تمہیں میرے کو، میں تمہاں دیکھ دوں، رکعت بندے شہر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نماز ہو گئی، پہلی رکعت میں چوتھا کلمہ، دوسری رکعت میں قل هو اللہ سورہ، نماز ہو گئی، نماز نہیں بھی سارا، ہمنا سب بھی معلوم، ہمنا بول رہے ہیں تمہیں، میرے ساتھ میں پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، عربی پڑھائی نہیں، ہٹ تو بیٹھنا، عربی پڑھائی نہیں ہے، ساتھ میں جو پڑھا ہے نا وہ نہیں ہے، وہ چوتھا کلمہ ہے، وہ قرآن جی ٹکڑے ٹکڑے ہے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں، اب ان کے سپورٹ والے جو تمہیں فتنہ معلوم آپ کو صاحب وہ بھی نہیں تھے، پاک پڑھائے کہ نہیں پڑھائے، عربی نہ پڑھائے سو کیا تمہیں وہ یہ منترا کیا تو پڑھے کیا نہیں رہے بابا، نہیں ہوتا ہے، پھر بول کے آئے جو چھاڑ جاننے والے صاحب ایسا صاحب، اچھی بات، پہلے بعد میں بحث کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر کے بچارے انہوں کو پہلی رکعت میں سورہ علم ترا پڑھا ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا تو نماز ختم ہوئی۔ چاروں کلمہ بے شک کلمہ اپنی جگہ ہے، اب وہ رکعت میں قرآن میں رکھے تو کام ہے،
نہیں تو اس کو کیا ہونا ہے؟ علم کی اہمیت کا ضروری ہے. یہ اسپیشلٹی بتا رہا ہوں کہ نہیں انہوں جہاں کو سیکھے علم حاصل کرے. اور تم اللہ تعالیٰ کیا بولا تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے. کیا بیٹھ گئی ہے؟ تمہیں ذہن میں بٹھا لیے. کیا بٹھا لیے؟ کیا پیدا کرے اللہ بڑے ہوئے شادیاں کر دینا کمانا پھر پھیرنا شادیاں کرنا اس کے بعد آپ کو چلے جانا ختم یہ زندگی. نہیں نا اللہ کیا بولا ہے گوروں میں کیا بولا اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ ہمارے بھائیاں یوں بول رہے تو کیا بولتا ہے اللہ؟ اللہ کیا بولا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہاروں کو جناتوں کو پیدا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے. بولے اے اللہ وہ کیا مقصد سے تم ہمیں پیدا کرا؟ صرف اور صرف لیعبدون میری عبادت کے لیے میں پیدا کرا. میری عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہوں. میری عبادت کے علاوہ تمہارا کوئی چیز ہے ہی نہیں جنہیں مقصد ہی نہیں ہو جاتا تھا. وضاحت کے انداز میں کلیئر بات ہو گئی. مقصد تم اگر مسلمان ہیں تو تمہارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری یاد میرا ذکر میرا رسم. اب یہ نکاح تو کیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک ہم نے 5 وقت کی نمازوں کو مومنوں پر وقت مقررہ پر فکس کر دیے. پڑھ رہے ہیں آپ اندھے ادھر نماز پڑھنا ہے 5 وقت کے کئی نہ تمام کو دار تو بس ہو گیا پھر کہاں سے لگانا نہیں تو اللہ بولا کہیں کا تو اللہ دکھا گا. ہمارا معاملہ الگ ہے ہمارا معاملہ الگ ہے. اب یہ بول رہے تو کس کے لیے؟ اب ہمارا بھائی اور صاحب 10 بجے اتنا سوتا 8 بجے اتنا سوتا 11 بجے سوتا 12 بجے سوتا 1 بجے سوتا. یہ کوئی بول سکتے کیا جو اسے نہیں بول سکتے اس کی اپنی مرضی. اب وہ حساب سے انہیں صبح میں کب اٹھتا. اب رات میں جتنی دیر سو جائے گا اتنا دیر تک اٹھے یا جتنی دیر ہوگی اتنی دیر تک اٹھے. اٹھنے کے بعد جیسے اٹھا طہارت وغیرہ سے فارغ ہو گیا منہ دھو لیا. گھر میں اگر کوئی اس کی خدمت کرنے والے بیوی ہے یا والدہ محترمہ ہیں یا امی ہے یا بہن ہے چائے نہیں چائے نہیں تو کافی کافی پی لے تو کر لے تو ناشتہ کیا بنا رہا ہوا توفیق ہوئے تو گھر میں بنتا ہوئے نہیں ہوا تو باہر سے آتا. تمہارا معلوم ہے گھر میں کب منگایا جاتا ہے میری بات سنو بزرگان ہمارے گھر میں اناج رکھ کر بھی اگر تم جان بوجھ کر کاہلی کی بنیاد پر باہر سے منگائی جاتی تو برکت اٹھائی جاتی ہے. نہیں معلوم ہے کیا ہو جاتا کہ میں نہیں ہوں کیا ہوا میں نہیں دیا کیا بھائی تو سوچنے سے پہلے میں دے دیا تو ہونے سے پہلے میں فکس کر دیا. اب جو تمہیں خرچ کر رہا نا یہ پیسے جو ناشتے کے واسطے تم منگا کو خرچ کر تو کیا بھی سمجھ لو کہ بھائی کیا ہمیں ہونا میں نے منگانا کیا ایسا کیا ہے سو حقیقت میں آپ کو بتاؤ یہ جو پیسے تم منگا رہا ہے یہ دوسروں کا حق تھا تو نہیں کھا رہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اپنے دسترخوان پر ہر گھر میں یہ اعلان وضاحت کے انداز میں فرما دیا کسی کے دسترخوان میں 2 سالن رہے اس کو پکڑ کر لاؤ 10 پورے اس کو مارو. یہ اس کی سزا ہے کہ 1 سالن دوسرے کا چھوڑ کر اپنا حق کھا گیا. یہ کس کی تعلیمات ہے بھائی؟ اسلام کی تعلیمات ہے. اسلام کی تعلیمات. اب تمہارے چھوٹے باتیں دکھ رہے نہیں چھوٹے باتیں نہیں ہونا روز مرہ کا یہ استعمال ہے. اس کے بعد کیا کرے روز صبح میں اٹھ رہے پانی کھا لے رہے ناشتہ کر لے رہے ایسا پڑھتے معلوم ناشتہ کرو ہے کیا دے آپ اٹھے 8 بجے اٹھے 10 بجے اٹھے 11 بجے اٹھے 12 بجے اب گھنٹے کے طور پر ناشتے کو بیٹھ گئے نہ صورت پر ہے نا پچھتاوا بھی نہیں ہے شرمندگی بھی نہیں ہے. کس بات کی اس بات کی صبح میں جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے تم کو بلایا گیا. کون بلایا؟ سوکر بلایا گھڑی بلایا مفتی صاحب بلایا حافظ صاحب بلایا پیشوان صاحب بلایا. توجہ چاہوں گا محترم
کوئی 100 کا بلایا، کوئی نہیں بلایا، تمہیں 2 بلائے تھے، کہاں جانا تھا؟ اگر سنو، اگر کوئی 100 کا بلایا تو ہڑبڑا کر جاتے، اگر کوئی پیسے والا بلایا ہڑبڑا کر جاتے، اور بلا کر اس کے صحبت میں جاتے تو 10 آدمیوں کو وہ بولتا ہے کہ میں نے بلایا اور اس کی یہ مدد کی، اور 10 لوگوں کو بولتا، مگر یہ جو بلانے والا قادر مطلق ہے، یہ جو روزانہ بلا رہا ہے وہ اللہ جل شانہ ہے۔ بولے مولا تو کیوں بلاتا ہے؟ بولے اس وجہ سے کہ تمہارے جسم ناپاک ہو چکے، روح گھر کر گئی ہے، اس وجہ سے تمہارے جسم اور روح کو صفائی کے لیے اپنے گھر کو بلا کر کچھ دینا چاہتا ہوں، اور میں ایسا دینے والا ہوں، میں ایسا دینے والا ہوں کسی کو نہیں بولتا۔ آئے تھے وہ اب بہت بتا کے تو بھیج گیا، میرا مولا ایسا ہے وہ کسی کو بولتا نہیں، جی وہ کسی نے بولتا۔ اب ہمیں بیٹھتے لوگ ناشتے کو بیٹھتے کیا حساب سے کھا رہے تھے، کس کے حقدار ہمیں؟ میں تو نہیں ہوں، تمہیں کیا کماتے، تمہیں کیا کماتے؟ خارون بولے ہم جھگڑے سے، خارون کے پاس 100 کا تو نہیں نا تمہیں، خارون سنیں بھائی، اللہ ایسا دیا، اس کی مثال ہمارے کو بول دیا، قرآن میں بھی ذکر ڈال دیا ہمیں، اور کیا مطلب نہیں معلوم ہے قرآن کہاں ہے، کہاں کون پڑھتے حضرت محرابوں میں اکبر ہے قرآن، فرصت نہیں ہوتی ہمارے کو، کس کے لیے قرآن؟ وہ بڑے سوالوں کے لیے، تمہارے کو سب کو کہیں کوئی اخلاق بول دو، سب سے پہلے ایک دن حاصل کرو، کیوں بولے بھائی قائم نہیں ہے، نکالنا تھے قائم تھی میں نکالنا بھائی، ہمارے بچے ان کو ابا وضو میں کہتے کتنے فرض ہے ابا، ایک جو بیٹھے معلوم ہے کیا چیز ہے، نہیں کیوں بھائی ابا میں بالغ ہو چکا ہوں ابا ماشاء اللہ، کیسا لگا معلوم ہی نہیں میرے کو، قرآن میں دیکھے تو ایسا بول رہا ابا غسل میں کتنے فرض ہے ابا جان، کل سے حافظ صاحب کو لگا چھوڑیں گے، آگے سے کہا کہیں تو تمہارے کو اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو نہیں بولا، توجہ کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی ذمہ داری کو کسی عالم کو نہیں بولا، کسی حافظ صاحب کو نہیں بولا، مہینہ میں ہدیہ ٹھوس کو حافظ صاحب کو مول صاحب کو دے دو، مسلح کر اس گانے نہیں بولا، پہلے کیا بولا، آؤ کتنی اچھی پیاری بات بولا، گھر کے بڑاؤں کو، گھر کے مردوں کو، گھر کے ذمہ داروں کو کیا بولا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا سکتے ہو تو بچا لو، بولے مولا کس سے بچائیں؟ بولے جہنم کی آگ سے بچائیں، کس کو بچائیں؟ بولے کہ گھر کے جو بڑے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو بچا سکتے ہو تو بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ کو جلنے سے پہلے، کس کو؟ اپنے بیوی اور بچوں کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے کس کو دیے نہیں معلوم ہمارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد، یہی تو ارشاد فرمایا تم ظلم کیوں کرتے ہو، تم مجھ سے محبت تو کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کس کو بولے بھائی؟ گھر کا تو ذمہ دار، اگر ذمہ داری علم دین سے دور، عبادت سے دور، اللہ اکبر، طہارت سے دور، تو پھر بھلا وہ گھر ترقی کیسے پائے گا؟ اور اس کی آیت بولنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بتا سکتے ہو تو بچاؤ، یہ نہیں ہمیں کاتب کر کو ذریعہ دے سکتے ہیں، کاتب کر کو کریں گے نہیں نا، تمہارے کو اس وقت مہلت اجازت دے دی تھی، تمہارے ابھی تمہارے لیے وقت ہے، تم کو آسانی کے ساتھ تم یہ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کیا، اگر سب سے پہلے تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے بندے بنو، میرے چاہنے والے بنو، تو اللہ نے فرمایا کہ فذکرونی، فذکرونی کیا مطلب اس کا؟ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، کیسا؟ فجر کی نماز ہمارے اور آپ کی، ہر جمعہ نماز کے فجر کی نماز کے تعلق سے بولو بھائی، کیوں بولو میں؟ اس وجہ سے ہم رات سوتے پڑھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، پریشانی مسلط کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے امتیوں، میں فرض کی فرض کی نماز بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سنت کی بات کر رہا ہوں۔ 2 رکعت جو سنت اگر پڑھ لیے تو دنیا اور آخرت سے بھی اچھا کام تم نے کر دیا۔ 2 سنت کی بات کر، 2 سنت کی بات، تو جو فرض پڑھے تو کیا مقام ہوگا؟
اور جو ولی ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں جی ولی؟ آج ہم تم جو سمجھ رہے ہیں نا ایسا کہیے گا ویسا کہیے گا ایسا کہیے گا ایسا نہیں نا جی. اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں جی؟ اللہ اکبر. کیا بولا اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے جو ولی ہوتا ہے کمپلیٹلی علم دین سے واقفیت ہوتی ہے، اسے پورا کا پورا علم حاصل ہوتا. تقریباً جو ولی جو بول رہا میں کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاءوں کے وارث ہیں وہ علماء ہیں، اور علماء بعمل ہیں، وہ عالم ہیں، وہ دوست ہیں کہ ان کے تعلق سے اٹھے تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی؟ وہ ایسے ہیں میرے دوست ہیں، ان کے دل میں ہمیشہ میرا ڈر رہتا ہے. بولے ہمیشہ میرا ڈر کس کے دل میں؟ وہ جو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں. ہمیں دل میں ذہن بنا لیے. کیا ذہن بنا لیے؟ ہمیں مسلمان رہتے، ہمیں نہ مومنہ نہیں ہوتے، پھر مومنہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوتے. کہتے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات. یہ کیا ہوا؟ کرتے ہو ملتا ہے ہو بابا آیت اللہ ہے وہ ہو گئے تمہارے کو. ہمیں ابھی مسلمانوں ہی بیٹھ کے ہیں. نہیں سمجھے بھائی؟ سمجھ رہے نا میرے بھائی؟ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ تم ہے نا صرف یہ آگے بھی بڑھنے کو تم کو ہدایت دیا گیا اور ہم آپ کا ایک ذہن بن گیا. محترم کیا ذہن بن گیا؟ نہیں بھائی یہ غنوج کرنا یہ ہمیں نہیں کرنا، یہ غنو کرنا ہم نہیں کرنا، یہ غنو کرے تو اچھا ساجتا، یہ ہمیں نہیں کرے تو اچھا نہیں دکھتا. نہیں نا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا ہے. اللہ کا دوست کون ہے؟ سنو، اللہ کا دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیسا ارشاد فرمایا معلوم؟ اب ہمارے والد ابا رہتے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کے جو دوست تھے ابا کے دوست آ گئے. ابا کا 10واں ہو گیا یا 8 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، مگر جیسے ہی ابا کے دوست آتے ہم کو دکھے، ہمارے کو دکھے، کون یاد آتے جی؟ ابا کے دوست. ذرا ملو نا، بولو، ارے بولو نا بھائی، تو کئی کچھ یہ پکی بات ہے نا، ایک فطرت کی بات ہے. جیسے ہی ابا کے دوست دکھے فوراً میرے دل میں ان کے ساتھ ہمارے ابا ٹھہرے سب کا خیال آ جاتا. آتا نا بھائی؟ کیونکہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر جگہ ہر وقت ہمارے ابا کے ساتھ لوگ رہتے تھے. آج ہمارے ابا نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو دیکھ کر ہمارے ابا کی یاد آ گئی، ہمارے ابا کی یاد. اب پوچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہندے آگے ہندے کیسا پہچاننا ولی کو، اللہ کے دوست کو کیسا پہچاننا؟ ہمارا تو معلوم نہیں. کوئی تو ولی ہے نہیں بول رہا، کوئی ولی ہے مگر ایسا ہے بول رہا، کوئی ولی ہے تو اس انداز کا ہے بول رہا، اور کوئی تو ولی کا پورے کا پورا انکار کر رہا. ہمارے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیسا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جسے تم دیکھو، اور سنیا، اگر تم کسی کو دیکھو جسے مومن بندے کو دیکھتے ہو، مسلمان بندے پاک باز تقوی و طہارت کو دیکھتے ہو، جیسے مومن بندے کو تم دیکھو، جیسے تم دیکھتے ہو اس کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جائے کہ اللہ کا دوست ہے. فرمایا جیسے تم کسی کو دیکھو فوراً اللہ اس کے رسول کی یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا قربیت والا ہے. کیونکہ اس کے اندر سے کیسے رہتے ہیں؟ ہر ایک مقام، مقصد اور اتباع رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، پوری کی پوری چیزیں. ایک سنت بھی نہیں چھوڑتا اللہ کا ولی، ایک ادا بھی نہیں چھوڑتا اللہ کا ولی، ایک ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتا. انتہا میں یہ ہے عزیزان محترم، میں نے بتایا تھا کہ جب نماز کے لیے ٹھہرتا ہے تو اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے. اور حدیث کا مفہوم بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرو، تم ایسی نماز پڑھو کہ رکعت بھانتے وقت رکعت بھاندے تو یہ سمجھو
اگر نماز پڑھنا ہے تو ایسی نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہو. حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو تو اس انداز سے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں خیال آیا تو کم سے کم یہ خیال کر کے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کی حقیقت تہجد سے شروع ہے. مومن کی صفات, مومن دوست کی شروعات کہاں سے ہے؟ تہجد سے ہے. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قربیت جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ فذکرنی, پہلے تو مجھے یاد کر, میں یاد نہیں کرتا تھا, تو یاد کر. ٹھیک ہے الحمدللہ بول, یہ میرا ذکر ہے. استغفار, کیا بولتے اس کو, جماعی آتی ہے, تو جماعی آتی ہے ماشاء اللہ بولنا, نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بولنا, بولو بھائی. مست کھا لیے, مہمان میزبان کے گھر کو کھا لیے, مست کھا لے تو ذرا داتا وغیرہ کر کے باہر نکل رہے, اللہ اکبر بولنا کیسے؟ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے دونوں میں نہیں بولتے ہمارے گھر میں. کھائے ہوگا نہیں کہتے واہ وہاں اللہ اکبر بولا کرتے, جماعی آئے تو شیطان اندر جاتا کرتے, ہاتھ رکھو استغفر اللہ بولا کرتے. ٹھیک ہے یہ بولے تو بولنا دے الحمدللہ بولا کرتے. وہ ایک دوست کو بول رہا, وہ دوست مجھے کاٹے گا پھر کیا مسجد چپ کے لکھا دے کیا بلّہ کا بول رہا تو ارے بول رہا بولنے کا کہ بیان سن کر آپ کو بول رہا. اللہ کیا بول رہا, دوستان کو ڈرنے کو وہاں خبر میں میرے فرشتے حاضر تو دوست نہیں آتا, میں بھیجتا ہوں, میں آپ کو پوچھتا ہوں, میرے طرف سے آتے. اتنا اگر تو بول دیا, تو اتنا اگر ذکر کر لیا, اگر تیرے فرض نمازیں بھی اگر نہیں قبول ہوئی تو الحمدللہ بولے, الحمدللہ سے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی داڑو لے تیرے بخش دے تمہیں بلا کامیاب. دیکھو روٹی کیسے ہونا, تہجد کی نماز سے شروع ہوتی ہے اللہ کے دوست کی, ایسا ذکر انداز میں پڑھتا, ایسا پڑھتا, ایسا پڑھتا, فکر میں رہتا, آدھروں میں فکر میں رہتا. تہجد کے 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت, 10 رکعت, 12 رکعت, جو تمہاری تیزی. فجر کی نماز سے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جس کا ذکر اللہ قرآن میں دیا. نفی نماز, تہجد کی نفی نماز کا ذکر اللہ قرآن میں دیا. کس میں دیا بھائی؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا. کیوں؟ بولے اس وجہ سے اس کی شروعات کی جو بندے کی ابتدائی دن کی جو حالات شروع میری عبادت سے کرے, ارے دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. اس کو سوئے بچھونے سے عبادت بولتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ سوئے بچھونے سے عبادت. سوئے ہے نا بھائی, اڑتے ہی عبادت کر, عبادت ذکر اذکار کر, فوراً جاتے اللہ کی بارگاہ میں, اٹھتے ہی اللہ کی بارگاہ. کیا بھی ٹینشن اتنے سے تم اڑتی عبادت کر رہے ہیں. کل کیا ہوگا کل تمہارا, پھر کیسا کل, وہ ایسا معاملہ ہے, ایسا معاملہ ہے. بولے کہ نہیں, سب سے پہلے جو میرے کو پیدا کرا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ, اس کے سامنے ذرا اپنا معاملہ رکھ لو, جھکا دیا, سرکار کے صدقے میں وہ سب کر دے گا, اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کی ذمہ داری. بھائی کہ وَنَتَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا چیز بولنا سن. اب آؤ, اللہ تعالیٰ کے فرض کیا بولا, کس بندے اللہ کے قریب میں کیسے جاتے. پہلے اللہ کیا بولا, پہلے تم ذکر کرو, پہلے تم نماز پڑھو, پہلے تم پابند ہو جاؤ, پہلے تم کثرت نوافل ادا کرو, رات دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پیکر ہو جاؤ, سنتوں کے مطابق پیکر ہو جاؤ, ایسی سنتیں ادا کرتے چلے جاؤ, اور پھر میری معاملات اختیار کرتے جاؤ. اب فجر یعنی تہجد کو نماز جتنے تمہارے کو توفیق ہو, تو جیسے ہی تم اگر نماز پڑھتے ہو, کیا بولا اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر کبیرہ. فرشتوں گواہ رہو, یہ پوری زندگی, یہ اپنی پوری موت, اپنی حیات, اپنی کمائی, اپنا سارا معاملہ میں ذمہ لیا, میں ذمہ لیا. بولے کیوں؟ بولے سب سے پہلے یہ میرے سے معاہدہ کر رہا اور بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور کوئی مدد نہیں کر رہے, مجھے
سیدھے راستے پر چلا اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. یہ ہر دروازے پر گیا، ہر کوئی اسے دھکا دیا، ابھی میرے پاس آیا ہے، سامنے جاؤ، تم گواہ رہنا، میں نے اس کی ہر طرح کی مدد کر دیا. اڑتے ہی تم مدد، اجی مدد کی معاملہ کی بات کرتی تو کیسا پیچھے رہتا جی وہ؟ ہر طرح کی میں نے مدد کر دی. مدد کا معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ. کیا چاہتا؟ بولے کہ ہماری قیمت یہ کیا کرنا بولو یہ کیا کرنا. پھر کیا چاہتے ہیں؟ اتنا صراط مولا میں سیدھے راستے پر. بولے کوئی بات نہیں، سیدھے راستے پر ہم ضرور چلا دیں گے. اور پھر صراط الذین، کن لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے. عجیب معاملہ ہے تو جی. ولی کی حقیقت یہاں دیکھو سورہ فاتحہ میں کیسا دیا اللہ. بولے ولیاں کامل نہیں تھی بول کے لوگ بول رہے ہیں اے اللہ، اور تو سورہ فاتحہ میں یہاں یہ بول رہا. بولے کیا بول رہا؟ اے اللہ صراط الذین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر. جی ہاں لوگوں کو لایا کرو جی اللہ تعالیٰ بات. بولے کہ کون لوگ؟ بولے کہ وہ لوگوں کے راستے پر چلا جس پر امانتداری اپنا انعام رکھا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا. ان لوگوں کے راستے پر چلا. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو صراط الذین ہے نا، وہ جو لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے دوست ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے دوست. اب اللہ تعالیٰ کیا بولا معلوم؟ تم میرے پاس آنا چاہتے؟ ہاں پہلے تم شروع کرو. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکرونی، سنو قرآن کی آیت، واشکرونی، اور جتنا بھی دیا میں، جتنا بھی تمہارے کو دیا نعمت کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، قرضہ کی، کچھ بھی، واشکرونی جو بھی ملے الحمدللہ تم بولتے جاؤ. کیا بولے اللہ؟ شکر گزاری کرتے جاؤ، شکر گزاری کرتے جاؤ. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی، جو بھی ملے الحمدللہ کہو. جیسے اے بندے تو الحمدللہ کہتا ہے، لیکن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے کی نیت سے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا. اور اضافہ کر، اور اضافہ، اور زیادہ دے دوں گا، اتنا زیادہ کہ تم سوچنا بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو، بنی اسرائیل کو، یہ کھانا آسمان سے مننا سلا آرام سے بٹھا کو کھلایا. ہم نے نہیں کھلاتا کیا دل میں؟ ارے بولو نا بھائی، سرکار کے صدقے میں کہیں کو نہیں کھلاتا، صرف اتنا بولا تم میرے ہو جاؤ، باقی کا میں سنبھال لیتا ہوں، میرا معاملہ ہے. اب تمہیں اس کے ہونے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کرے؟ اب وہ کیوں کرے؟ اب اس کے بعد بندہ جب کثرت نوافل کے ذریعے سے نفیل بھی پڑھتا ہے، مستحبات بھی ادا کرتا ہے، سنتیں بھی ادا کرتا ہے، ساری چیزیں ادا کرتے کرتے رکھو اتنا قریب ہے مستقبل اللہ کے، اتنا قریب مسلمان سے مومن، مومن سے تقوی والے سے اور قریب اللہ کے اور قریب. اللہ کیا ہو رہا معلوم؟ ہاں ابھی تو 1 قدم آیا میں 10 قدم ہے نا بھائی، تو 10 قدم آیا میں 20 قدم. پہلے تو آنا، جیسی جیسی بندہ آتا، سنیے بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، جیسا تو قریب آتا، اتنا قریب مقام حقیقت پہ تو آتا ہے تو میں تیرے کو مل جاتا. اور ایسا ملتا ہوں، رسولیاں ایسا ملتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، بظاہر تو آنکھ تیری ہے مگر میں وہ جو دیکھتا ہوں وہ میں دیکھتا ہوں فرمایا. اور جس سے تو پکڑتا ہے اے بندے، وہ ہاتھ بظاہر تیرا ہے، دراصل وہ طاقت میری ہے. اور جس سے تو چلتا ہے میں تیرے پیر بن جاتا ہوں، تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، تیرے آنکھ بن جاتا ہوں. انتہا ہو گئی. اور سن، جب تو بولتا ہے بظاہر منہ تو تیرا ہے، زبان تو تیری ہے، جو کلام ہے وہ کلام میرا ہے، کلام میرا ہے. اب کہاں جی بندہ سب کچھ اللہ. بولے کہ اللہ الگ الگ کیسا؟ بولے کہ الگ کہاں ہے؟ بولے اللہ تو پہلے یاد کرتے آیا، جھوٹ سے بچا، جوڑے سے بچا، گناہ کبیرہ سے بچا، گناہ صغیرہ سے بچا، امانت داری کا خیال کرا، جس کو جو حقوق دینا ہے وہ حقوق دے دیا. سلام انہوں کرنا کیا بول کو ٹھہرا نہیں، پہلے سلام کرا، انہوں سلام کرنا پہلے نہیں کرا. بولے کہ میرا بھائی لڑ کر مجھ سے گئے تو کیا ہوا، مگر تو انتظار نہیں کرا، انہیں چھوٹا پہلے انہیں آ کے ملا نہیں. بولا بندے تو خود گیا ملنے کے لیے، تو حقوق اللہ بھی کیا
اور حقوق العباد بھی کیا، جو کرتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں تو ہم ان کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے پاس کوئی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، جب یہ مدد کرتا ہے بظاہر یہ اس کی مدد نہیں بلکہ ہماری مدد ہے، فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہماری مدد کن تسمعوا الذی یسمع به ویبصر به ویبطل به ویشفع به، اللہ تبارک و تعالی۔ اب ایک چھوٹی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے، کوئی خبر گیری نہیں کرے تو حشر کے دن کہا کرتا کہ اللہ پوچھتا کیا بھائی میں بیمار تھا، کھانا کا ذمہ دار ہے، حدیث بولو میں علاج کتاب کے باتیں نہیں کر رہا ہوں، انہوں بولے کرتے انہوں بولے کرتے نہیں، اس کا مفہوم بول رہا ہوں میں، سمجھے بھائی؟ ارے بولو نا، وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ حشر کے دن پوچھتا کیا ہوا، میں بھوکا تھا، کھانا کا ذمہ دار ہے، میرے کو بولا اللہ بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بول رہے ہیں صحابہ کو، ادھر آمد رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تو بھوکا تھا، وہ میں بھوکا تھا، پھر ایک بندہ میں بہت بیمار تھا بھائی، ذرا تو دوست کو دیکھا میرے کو، اے اللہ تو بھوکا، تو پیاسا، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سب کو کھلانے والا، تو سب کو شفا دینے والا، ساری چیزیں تیرے پاس ہونے والے، بھلا تو بیمار کیسے رہتا ہے اور بھوکا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یہی تو نہ کو لے جان دے، معلوم ہوا پڑوسی بھوکا ہے بول کو، ہاں تو تکلیف میں ہے وہ معلوم ہوا، ہاں معلوم ہوا، تیرے پاس ایکسٹرا دو چیزاں تھے، 10 روپے 20 روپے تھے تیرے، 10 روپے میں چلتی تھی زندگی، وہ 10 روپے ایکسٹرا اوپر تھے نہیں، ہاں تھے، وہ تو دیا کا 10 روپے لیکچر میں، مگر اللہ کا چاہنے والا کیا ہے، وہ 10 روپے میں لیکچر دیتا، اللہ کا چاہنے والا جس دن توکل تو علی اللہ رہتا، بھائی ہمارا کیسا ملے تو پیدا کرا، قابل کریں گے، پہلے ہونے تو پہلے اس کے انتظامات کریں گے، مگر تو کرا کیا نہیں، اگر تو اسے خراب ہے تو میرے کو کرے صدقہ، اللہ اکبر کبیرہ، اب تیرے کو معلوم ہے کہ کوئی بھوکا ہے اور معلوم ہوا ایسا تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تو اس کو کھلا دیتا تو میرے کو کھلانے کے برابر ہو جاتا، تو پھر کیا مطلب، اگر تو کھلا دیتا سارے مسائل حل ہو جاتے تو میں تیری مغفرت بھی کر دیتا، اب جا ان کے پاس بولو، دیکھو جی اب جا بولو، ڈھونڈو، انہوں معاف کرے تو میں معاف کرنے والا، سنے گا بھائی کیسی ہے، تو فقہ کا مسئلہ کیسا رہا تو اللہ رب العزت وہ اگر معاف کرے میں بھی معاف کروں، وہ اگر تیرے حق میں دعا کرے میں بھی کروں، ورنہ قرآن کی آیت سن لو، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، میدان حشر ہوگا، ہر کوئی بھاگنے والا ہوگا، ہر کوئی بھاگنے والا ہوگا، ایسا بھاگے گا جو قرآن کی آیت بھائی اخی بھی بھائی کے پاس آئے، بھائی میں تمہارے کو ایسی مدد کر رہا ہوں، میری مدد کرنا بھائی، کون ہے، میں نہیں پہچانتا تمہارے کو، مدارس میں پہچانے سے انکار کرتے تھے، وہ نہیں، ارے ماں کے پاس آئیں گے کہ امی جان میں نے ایسا کیا، بولے کہ بھائی یا نیکیوں کا معاملہ ہے، جس کو جتنی نیکی ملے گی اس کی مسانبت سے وہ کامیاب ہوگا، میں تمہارے کو نہیں جانتی، بولا واقعی بھی قومی واقعی، پھر باپ کے پاس آئے گا اور باپ کے پاس عرض کرے گا کہ یاد کرو کہ میں یقیناً آپ کو فلاں چیز کیا، فلاں کیا، بولے کہ تم نے پہچانتے، بولے کہ میں تمہارے کو نہیں پہچانتا کہ تم واپس چلے جاؤ، دوسرے جگہ چلے جاؤ، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے جب تک تم دنیا میں رہ کر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ طبقات گنا رہا ہے، بھائی ہے، والدہ ہے، والد محترم ہے اور پڑوسی ہے، یہ سارے چیزوں سے جتنی محبت کے ساتھ تم رہو گے اس کی عبادت بھی کرتا رہے گا، تو عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال صالحہ اور حقوق العباد بھی کرتے جائیں گے تو اللہ کے پاس اس کی عبادتیں پہنچتی ہیں اور اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، اللہ کا ولی بنا، اس چیز میں بھی خامی نہیں۔ اب بتاؤں میں، والدہ محترمہ ہماری ماں، جنت کو لے کر ہماری امی کے نیچے رکھو، تھوڑا دامن کے نیچے ہے، ارے بولیے نا صاحب، ماشاءاللہ، الجنت تحت اقدام الامہات، فجر کی نماز پڑھے تھے، میں گھر کو گئے، بڑے خوش نصیب ہیں بھائی، تمہارے جن کی والدہ ہیں بہت خوش نصیب ہیں، کیا حضرتوں کو بولتے دعا کرو، حضرت لوگ کو گھر میں خزانہ ہے جی، ماں کو بولو، پہلے اماں دعا کرو جی میرے کو میں کامیاب ہو جاؤں، بولتے کیا تھے تمہیں، ماں بولوں، بھائی خوش نصیب ہیں آپ حضرات،
ان لوگوں سے پوچھیے جن کے والدین نہیں ہیں، جن کا خزانہ نہیں ہے، وہ خزانہ ہے. تو ماں سے نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز گھر میں، نفل نماز گھر میں پڑھ رہے، ٹھہرے نفل نماز پڑھ رہے گھر میں. تو میری امی بولے بیٹے کہاں با کیا بولے اللہ یہ بولے تیری نماز بعد میں پڑھ، تیری ماں بتائے پہلے تو جا. ماں کی بات کرنا چاہتے میری بات نہیں کر دی، میرا تیرا معاملہ بند ہے، یہ میرا تیرا معاملہ پہلے اس کی بات کرنے چلے. وہ جو کہے اس کی بات مان لے، اور کہے وہ جو بھی بولے کیسا مانوں، کیسا کہتے مانوں، آنکھ نیچی کر کے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے. کون کہا اس وجہ سے ہمیں پریشان ہے تو نہیں سمجھ رہے تمہیں، کئی کو پریشان نہیں تھے. چپ چپ کے وہ ہاتھ ٹائٹ ہے، مارکیٹ ٹائٹ ہے، وہاں کرنا. ارے ماں کو بولا امی میں بہت مصیبت میں ہوں، نہیں واہ نہیں معلوم اور نہیں معلوم سے اون پڑھو تمہیں جاؤ. ماں کو تمہیں نہیں معلوم بول رہے، باپ کو تمہیں نہیں معلوم بول رہے. حضرت بایزید بستامی علیہ السلام کا نام سنے آپ؟ بہت پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں آپ. اللہ اکبر، کیسے ہوئے ولی، اللہ کے دوست کیسے ہو گیا؟ سوئی رات میں اٹھے بھی 2 بجے 3 بجے نیند دشوار بھی اٹھے، پانی کی پیاس محسوس بھی، پانی کی پیاس محسوس بھی. بیٹے کو آواز بیٹا پانی لے آؤ. تو گھر میں دیکھے اٹھے حضرت بایزید بستامی اٹھے، اٹھ کے دیکھے، اٹھ کے دیکھنے کے بعد پانی نہیں تھا. پھر دوڑتے ہوئے گئے دور جہاں پانی نہیں تھا، جھیل کے کنارے، ندی کے کنارے گئے. کڑاکے کی سردی ہے جی، دھوپ میں یعنی سخت سردی میں وہ پانی لے کے آنے تک ماں کی نیند لگ چکی. سو گیا نہیں ذرا سوچتے میں ہمیں رہتا ہوں. پہلی بات تو زیادہ نے حضرت خیال آ گئے تھے رکھ لے بیٹھنا تھا کہیں کا تو ہم نے پکڑ دیا، ہمیں بول کرتے تھا پہلے وہاں گئے ہمیں. اب دوسری بات جانا تو بہت دور، اب جا تو لے گئے بولو اٹھو میں پانی لاؤ، لے پانی لے میں پانی لے کہیں کا تو رات بھر دینا ستاپی چلتا اور سویا تھا تو اٹھا چھوڑی دے اٹھا چھوڑ گیا. وہ بھی گئی یہ بھی گئی. مگر ان لوگوں کو کیسے ہیں دیوانے جی ہے کس کے؟ دنیا کے نہیں، اس کے دیوانے ہیں. اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہوں. لے گا دیکھے تو امی کی نہیں لگی نوز ٹھہرے نوز ٹھہرے. صبح میں نہیں دوشار میں نکلنی دیکھے بیٹا پانی دیکھ ٹھہرا کیا بڑا بولے گے جی ہوں دیکھ ٹھہرا کیا بتا تمہیں اٹھا دیتے تو ہو جاتی بات. بولے کہ امی اگر میں آپ کو اٹھا دیتا تو پھر آپ کو نیند نہیں دیتی جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہائے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. حماقت ہم نہ نہیں ہوتا چھوڑو حضرات، ہمارا ہمارا بولنا بولے تو ہوتا نہیں تھی. سب سے بڑی خامی بتا رہا ہوں میں. تو کیا بولے ان کی ماں جب سے میں لگتا ایسے ٹھہرے ہو؟ بولے ہاں ایسے ٹھہرے. وضو نہیں، کچھ بھی نہیں، کھا بھی نہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کیا زبردست دعا مانگے دیکھو. دعا کا اسٹاکسٹ، دعا کا بم، سمجھے، دعا کا دھماکہ. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میرے لیے اس میں پانی لایا، تیرے دوستوں میں سے ایک دوست بنا دے. تیرے دوستوں میں سے ایک دوست بنا دے. اے میری بندی تیری دعا قبول کر لی، ہم اس کو اپنا دوست بنا لیں گے. اب بتاؤ کیا انہوں مفتیت پڑھے تھے، کیا انہوں تہجد پڑھے تھے. توجہ چاہوں گا محترم، آج جو بدامنی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، خزانہ گھر میں رکھ کر اس کی قدر ہم نہ کر کر وہ غریب ہے تو اس سے غربت والا کوئی نہیں ہے. اس سے غربت والا کوئی نہیں ہے. کیا غربت والا کیسے اللہ کیا بولے اللہ کسی معاملے میں یہ جو تیری ماں ہے خوش نصیب ہے تو جو اپنے ماں کو دیا. یہ جو کسی معاملے میں افیوں والا تنہر ہوا، ارے اف بول کر بھی چھڑکی نہ دے، بولا اف کہہ کر بھی چھڑکی نہ دے. کس کو؟ بولے ماں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا. اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ ان کو ایسی خدمت کر، ایسی خدمت. جی جنت تہجد کی لفظ نہیں ہے، توجہ چاہوں گا. جنت فجر کی نمازوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے. جنت کا تعلق روزوں سے نہیں ہے، جنت کا تعلق حج سے نہیں ہے. تو کیا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تعلق اس کی نسبت ماں کے ساتھ کیوں جنگ کرائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمائے اے میرے امتیاں یہ سارے چیزیں تو تم کرتے ہو، تم حج بھی کرتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، علم بھی حاصل کرتے ہو، فرائض بھی ادا کرتے ہو، ہر تقوی و طہارت والے بھی ہو، مگر ہر لمحہ تمہاری آزمائش کا سامان
سامنے رکھا ہے، سامنے رکھا ہے. اگر یہ ساری عبادتوں کے بعد اگر یہ خوش ہو گئی تو تمہیں جنت مل گئی. فرمایا اگر ساری عبادتیں کرنے کے بعد یہ خوش نہ ہوئی تو تمہیں جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا. فرمایا اللہ اکبر کبیر، جہنم سے جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا. خزانہ کا جنت کا وہ مطلب ہے بھائی، جنت کا مطلب یہ ہے. اس وجہ سے کبھی بھی ان کے تعلق سے نا الٹے سیدھے الفاظ استعمال نہ کیجیے. آج مائیں روتی ہیں، آج بکریاں اولاد کو ڈر رہی. کیا بولے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگوں کیا بولے معلوم؟ آخری بات ہے، بڑی ہی ناکارہ ہے وہ اولاد، بڑی ہی ناخرف ہے وہ اولاد. وہ اولاد برباد ہو جائے، سنو، وہ اولاد برباد ہو جائے، یہ دونوں رکھ کر کوئی جنت کو اپنا مقام نہیں بنا دے گا، کوئی جنت کو اپنا مقام نہیں بنائے. اور پھر کیا فرمائے؟ ناخرف ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو بات کرنے کے واسطے ڈر رہے ہیں تو وہ اولاد بربادی، اس کی گارنٹی. اولاد یہ سب سے زیادہ اولاد کے دور میں ماں باپ کیا بھی بولنا تھا تو دوست کا سہارا لے کو بول رہے لعنت ہے اسی زندگی پر. ماں باپ کو کچھ بولنا بولے تو ڈر ڈر کر ماں باپ اولاد کے سامنے جا رہی ہے، لعنت ہے اس کے اولاد پر. حق کی بنیاد پر بولو جی تم نے اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا. کیوں ڈرتے ہو اولاد سے؟ پالنے والا اللہ کی ذات ہے. اے تو کیا دیکھتا ہمارے کو؟ دیکھنے والی ذات اللہ اس کے رسول کی ہے. کہو تو نکل جا رہے، خوش نصیب ہے تو ہمارے توسط سے اللہ تعالیٰ تیرے بیوی بچوں کا پیٹ بھروا رہا ہے. ہماری دعاؤں سے تیرے رکے ہوئے کام کو اللہ نے جاری و ساری فرمایا. اس انداز سے کرو. اور عزیزان محترم، جب کسی کے والدہ گزر جاتی ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے، جب پریشان ہوتے ہو تو سیدھے ماں کے قبرستان کو چلے جاؤ. ماں کی قبر کے پاس جا کر ایسی ہی بات کرو جیسا ان کی زندگی میں بات کرتے تھے، اور پھر ایسا کہو کہ امی میں بہت پریشان ہوں، آپ اللہ کے قریب رہنے والے، آپ اللہ سے دعا کہہ کر میرے حق میں دعا قبول کروا رہے ہیں. کیوں نہیں ہوتا جی؟ مگر نہیں کرتے ہمارے لوگ ایسا نہیں. اس وجہ سے ولی کا ولایت سے تعلق جو اس مہینے سے ہے، عزیزان محترم، ہر عمل سب سے پہلے فجر کی نماز کی پابندی ہے. تہجد بھی ہے، تہجد کے ساتھ نماز فجر کو جب آپ لازم و منظوم مانتے ہیں، قسم ہے عزت اور جلال کی، اگر آپ زندہ ہیں تو زندہ ہیں، اگر آپ مر بھی گئے تب بھی زندہ ہیں. مر گئے تب بھی زندہ، مر گئے تب بھی زندہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع